نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ محترم حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے جو دین لے کر کے آئے ہیں، اس دین کے ذریعے ہی دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی نجات جہنم سے اسی دین کے ذریعے سے ہوگی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہم کو لا کر کے دیا، اس کو جب صحابہ اکرام نے اختیار کر لیا اور اس پر عمل کیا تو ان کے زمانے میں جو حالات تھے وہ حالات بدل گئے۔ اس وقت جو طاقتور لوگ تھے، جو کمزوروں پر ظلم کر رہے تھے، جو غلام بنا رکھا تھا لوگوں کو طاقتوروں نے، اور ان کو پریشان کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لیتے تھے اور ان کو ہر حال میں پریشان رکھتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اس دین کے ذریعے غلامی کا سلسلہ ختم فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کا سلسلہ ختم فرمایا، عورتوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے، لڑکیوں کو دفن کرنے کا سلسلہ بند کروایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے حقوق بیان فرمائے۔ میاں کا حق بیوی پر، بیوی کا حق میاں پر، اولاد پر ماں باپ کا حق بیان فرمایا، ایک بھائی کا حق دوسرے بھائی پر بیان فرمایا، اسی طرح سے بہنوں کا حق بھائی پر بیان فرمایا، بھائی کا حق بہنوں پر بیان فرمایا، آپس میں رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے۔ اور جو لوگ کے دین آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں درندے بنے ہوئے تھے، جانور بنے ہوئے تھے، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، ساری دنیا کے اندر لوٹ مار جاری تھی، ساری دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی تھی، اس کو آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرما دیا۔ اور دین امن کا، یہ دین آنے کے بعد یہ دنیا امن کا گہوارہ بن گئی، اور اللہ جل شانہ نے ساری امت پر، ساری انسانیت پر بڑا رحم فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے اتنا پاکیزہ معاشرہ تیار ہوا، ایسے پاکیزہ انسان تیار ہوئے جن کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر رحم و کرم، اخلاق اور اچھائیاں پھیل گئیں اور برائیاں ختم ہوئیں، اور ساری دنیا امن کا گہوارہ بن گئی، محبت کا گلدستہ بن گئی، محبت کا گہوارہ بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین ہم کو عطا فرمایا، اس دین کی ہم کو قدر کرنا چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرنا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی جان سے بھی زیادہ سمجھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا، کامل ایمان اس کا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے دل میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ جب تک سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر ایک شخص نے، جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی،
اور یہ کہا لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم مدینے پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت دار ہیں وہ ان ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دیں گے، اور اکسایا بہکایا لوگوں کو کہ یہ جو مہاجرین آئے مکہ شریف سے ان کو یہاں سے نکال دو مدینے سے۔ جب اس کی یہ بات ایک صحابی کے ذریعے پہنچ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر پوچھا تو اس نے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ اس نے یہ بات کہی تھی۔ تو اس کے بعد پھر وہ صحابی، نوجوان صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ان کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں لوگ سوچنے لگے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر آیت نازل فرمائی اور یہ بتلایا کہ زید بن ارقم جھوٹے نہیں ہیں بلکہ وہی شخص جھوٹا ہے، اسی نے آ کر کے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ اس نے یہ بات کہی تھی۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچے تو عبداللہ ابن ابی، منافق کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ مدینہ آنے سے پہلے مدینے کے باہر ہی اپنے باپ کی سواری کو روک کر کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ تو نے یہ کہا تھا، اب تو اس بات کا اقرار کر کہ تو ذلیل ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف باپ کی محبت، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، لیکن صحابہ اکرام کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ تھی اور اپنے باپ کی محبت کم تھی۔ چنانچہ جب عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا تو اس بات کا اقرار کر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور تو ذلیل ہے، اس کے بعد تو مدینے میں داخل ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے اقرار کیا، اس کے بعد پھر وہ مدینے میں داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بیٹے نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار وہ بھی مدینہ شریف میں آ گیا۔ بہرحال انہوں نے یہ ثابت کر دیا ان کے بیٹے نے کہ میں پکا ایمان والا ہوں اور میرے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونا چاہیے۔ یہ منافقوں کا سردار ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، اور اندرونی طور پر اس کی یہ کوشش رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکساتا رہے اور بھڑکاتا رہے، اور اس طرح سے اس نے پوری کوشش کی۔ لیکن جب یہ مر گیا اور اس کے بیٹے حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اس کے کفن کے لیے دے دیا، اس منافقوں کے سردار کے لیے اپنا کرتہ مبارک آپ نے عطا فرمایا، اور اس کرتے میں اس کو کفن دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آپ تشریف لے گئے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ آپ اس کی جنازہ کی نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ وہ تو منافقوں کا سردار تھا اور زندگی بھر وہ مخالفت کرتا رہا آپ کی، لیکن آپ تشریف لے گئے۔ تو بہرحال یہ دیکھ کر کے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفوں کے ساتھ میں بھی، اپنے گستاخوں کے ساتھ میں بھی کیسا رحم و کرم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے دین اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کی بنا پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کی بنا پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی بنا پر یہ دین اسلام پھیلا ہے، ساری دنیا کے اندر آج پھیل رہا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں
اور اگر کوئی ہماری مخالفت بھی کرے تو اس سے بھی ہم اچھا برتاؤ کریں، اگر کوئی ہم کو گالی بھی بکے اس کو بھی ہم دعا دیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سل من قطعک، جو رشتہ توڑے اس سے بھی رشتہ جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، برا برتاؤ کرے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ یہ وہ اخلاق کریمانہ ہے جن کی وجہ سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہے، جن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ عقیدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ جب موقع آ جائے ایک طرف اللہ کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ایک طرف اگر سگا باپ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس وقت مقابلہ ہوگا اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور گستاخ کی محبت میں تو اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوگی۔ لیکن بہرحال ہم کو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں اور دین کو پھیلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔